बाहा इमरान एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज हो चुका है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को हकीकी मार्च का नाम दिया है, हकीकी लॉन्ग मार्च का नाम दिया है। और रिसेंटली इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो पास की हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के हवाले से। और एक बार फिर से इमरान खान साहब ने जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को बहुत ज्यादा सहराया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बेशानी साहब। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से और जो स्टेटमेंट्स इंडिया के हवाले से इमरान खान साहब ने पास की उस हवाले से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है लॉन्ग मार्च की, और खान साहब ने उसे हकीकी लॉन्ग मार्च करार दिया है। क्या कहना चाहेंगे? लोग ये कह रहे हैं कि ये हकीकी लॉन्ग मार्च है, क्या हम इसमें क्या हकीकत है? आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर सियासत की सूरत हाल है वो आपके सामने है और लोग जो है लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोग जो सड़कों पे जाते हैं वहाँ पर लोग यानी कि जॉब्स पे भी नहीं ठीक से जा पा रहे और सड़कों पे जिस कदर रश है, बंद की हुई है जगह और बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। और दूसरी जानिब देखें तो हकीकी लॉन्ग मार्च, इसका क्या आप रिजल्ट देख रहे हैं और बेसिकली हकीकी लॉन्ग मार्च आखिर है क्या? क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये जो हकीकी और हकीकत और सच्चाई है, ये आपकी दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान है। जहाँ तक लोगों की इनकन्वीनियंस की बात आप कर रहे हैं या रोड रुक गई या प्रॉब्लम हो गया, तो पाकिस्तान एज ए कंट्री जो है 70 साल से ब्लॉक है और चंद लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है और उस पर काबज होके बैठे हुए हैं। उनको मर्जी है जो रोड खोलते हैं और मर्जी है जो रोड बंद करते हैं। और वो ज़िंदगी की इतनी बड़ी बड़ी रोडें हैं जो लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में अगर हम माजी में बहुत पीछे नहीं जाएंगे, आप जस्ट जो है वो 80s में चले जाएं, जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेके, तो जिस तरीके से उन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा किया, मुलाजमतों पे कब्ज़ा किया, लोगों के रास्ते रोके, तालीमी अपॉर्चुनिटीज़ को रोका, स्कॉलरशिप्स को आपस में बांटा, नौकरियों को आपस में बांटा, फौज में भर्तियों को आपस में बांटा, तो इसको कहते हैं रोड ब्लॉक, जो पाकिस्तान के अवाम की ब्लॉक हुई हुई है 70 साल से। वहाँ पे जिसकी सबसे बड़ी गाड़ी है या सबसे लंबी टांग है वही आगे जाता है, वरना जो ब्लॉक है वो सदियों से ब्लॉक है और ब्लॉक ही रहता है इसी तरीके से। तो इसलिए अगर इसमें कोई एक आदमी आ गया, उसने एक दिन के लिए ब्लॉक कर दी या 4 दिन के लिए ब्लॉक कर दी, तो इसको मैं फैक्टर नहीं समझता कि इसको फैक्टर बना के तो हम कहें कि जी वो बड़ा गलत हो गया जी, ये खान साहब ने रोड ब्लॉक कर दी है वगैरह वगैरह। अगर देखना हमने ये है कि उनके मकासद क्या, जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आता है कि अगर उनके कोई मकासद ऐसे हैं जो वाकई लॉजिकल हैं और जिसकी वजह से लोगों का मुकद्दर बदल सकता है, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है या जो उनकी ज़िंदगी की रोड ब्लॉक खुल सकती है, तो फिर बात है। तो उसको आपने कहा कि वो कहते हैं जी हकीकी रोड ब्लॉक है। देखें, इस पे मैं रिपीटेडली ये डिस्कस कर चुके हैं बार बार कि ये जो लफ्ज़ हकीकी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मिस यूज़ है इस लफ्ज़ का। हकीकी आज़ादी जो होती है उसकी बात आदमी इस तरह नहीं करता कि मुझे हकीकी आज़ादी चाहिए और इक़्तिदार मुझे दे दो, या जब इक़्तिदार आपको ऑब्वियस लगे कि जी इलेक्शन करा दें तो मैं खुद ब खुद जीत जाऊंगा, तो ये हकीकी आज़ादी है। लोगों को इतना बड़ा नारा देने के वक्त जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हकीकी आज़ादी से क्या मुराद है, आपका क्या कोई ऐसा माशी एजेंडा है, तो हमें क्यों नहीं बताते? क्या आप जो है इक़्तिदार पे काबिज़ होने के बाद IMF के पास नहीं जाएंगे या 6-6 महीने जो है वो मामलात को डक करके और चीज़ों को डिले करके तो उसके बाद जाएंगे? लेकिन जब आपने जाना वहीं है घूम फिर के, तो फिर आप हमें बताएं कि हकीकी आज़ादी क्या है? क्या हकीकी आज़ादी ये है कि आप चीन से जो है वो जो आपने इतने हार्श किस्म की कंडीशंस पे कर्जे लिए हैं और जो सी पैक का जो पैकेज लिया जिसको आप पे फ़ख्र है,
اور دنیا اس پہ کرٹیسائز کر رہی ہے، کیا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ تو یہ ہوتا ہے حقیقی آزادی کا مطلب ہے کہ آپ نیٹ شیل میں عوام کو بتائیں کہ بھائی اس ملک میں یہ غلط ہو رہا ہے، تو ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں یہ صحیح ہوگا۔ آپ تو ایک بات تک نہیں کر رہے۔ محض حقیقی آزادی ایک بوگس قسم کا فیک، ایک جو ہے وہ فالس قسم کی ہوپ ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے عوام میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے مس ریپرزنٹیشن ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو لفظوں سے کھیلتے ہیں اور عوام کی اتنی بڑی امپارٹنٹ چیز کو ہیر پھیر کر کے مینیپولیٹ کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ بڑا عوام کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ان کے پاس کوئی کسی طرح کا حقیقی آزادی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جی، سوائے حقیقی آزادی سے مراد ان کے یہ ہے کہ اقدار میرے حوالے کر دیں اور میں پہلے کی طرح کچھ نہیں کروں گا، آگے بانٹ دوں گا اقدار کو مختلف لوگوں میں، اور ان کو جو مرضی ہے کرتے رہیں گے، لوٹ کسوٹ کرتے رہیں گے، اور میں اوپر بیٹھ کے کہتا رہوں گا کہ کرپشن اوپر ہوتی ہے، تو یہاں کوئی کرپشن نہیں۔ حالانکہ انٹرنیشنل جو ٹرانسپیرنسی سے لے کے تو جتنی بھی واچ ڈاگز ہیں انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ ان 4 سالوں میں کرپشن میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ تو کون سی حقیقی آزادی اور حقیقی یا جدوجہد یا جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ سر یہاں پر تو دو ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں نا، کہ ایک حقیقی آزادی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ابھی تک جو ہے حقیقی معنوں میں آزادی مل ہی نہیں سکی، جو وہ اپنے لانگ مارچ کو حقیقی لانگ مارچ کا جو نام دے رہے ہیں۔ ایک یہ صورتحال ہے۔ دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے لانگ مارچ کی سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ہمیں ان کی اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ پاکستان کو آج تک جو ہے وہ حقیقی آزادی نہیں ملی۔ پاکستان بائی آل مینز جو ہے کوئی فری کنٹری نہیں ہے، نہ ایکسٹرنلی نہ انٹرنلی۔ ایکسٹرنلی جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل اداروں، انٹرنیشنل انفلوئنشل فورسز اور انٹرنیشنلی فورسفل جو کنٹریز ہیں ان کی کلائنٹ سٹیٹ ہے۔ انٹرنلی پاکستان جو ہے وہ ایک ظلم اور جبر کا ایک بندوبست ہے جس میں صرف پریویلیج کلاس اور مراعات یافتہ طبقات فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ حقیقی آزادی نہیں ہے، لیکن حقیقی آزادی کا راستہ اور ان کا جو ہے طریقہ، کوئی روڈ میپ ان کے پاس نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی آدھی بات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آدھا سچ بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ بات یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں ہے جو وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عمران خان صاحب سیاست میں کوئی بڑا موو کھیلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا ساتھی ہمیشہ ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر عوام کی بات کریں تو ایک بڑے لیول پر عمران خان صاحب کو جو ہے سپورٹ حاصل ہے اس بار، ٹھیک ہے، اس بار نہیں بلکہ ہر بار ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی جانب سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیشہ جو ہے سیاست میں ان کا ساتھی ان کی جو ہے جڑیں کاٹنے میں آ جاتا ہے؟ اور اس بار جو فیصل صاحب ہیں انہوں نے جو ہے جو شریف خاندان کے حق میں بیان دے دیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور جو پچھلے دنوں سے حافی کی جو ڈیتھ ہوئی اس حوالے سے یا قتل کیا گیا جو بھی معاملات تھے اور اس پر بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پہ اس میں 4-5 فیکٹر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک پاپولر پوزیشن ہے، ہائیلی پاپولر آدمی ہے، اس کی وجہ ان کی پالیٹکس نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ ان کی اپنی جو ایک شخصیت ہے، ایک سیلیبریٹی کے طور پہ لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کے ساتھ جس طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے چلے جاتے ہیں، اور یہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ آپ پیچھے جا کے ہسٹری میں دیکھیں تو اس طرح کے جتنے پالیٹیشین جو ایمرج ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ جو ہیں، اس میں اپارچونسٹ کلاس ہوتی ہے، اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں دوسری پاورفل قوتوں کی طرف سے، اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں ملک کی جو انویزیبل خفیہ قسم کی ایجنسیز اور اس طرح کی طاقتوں کی طرف سے۔ تو وہ آ کے تو ایک شو لگاتے ہیں، اور جب وہ پیچھے سے جو ہے اس کا تار جو ہے وہ کھینچے جاتے ہیں تو وہ شو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔
یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ اس طرح کے لوگوں کو پاپولر پالیٹیشنز کے ساتھ ہمیشہ ہر دور میں بھیجا جاتا رہا ہے. تو اس کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، ان کو اس کا مکمل اندازہ ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ان کے لیے یہ اب امپارٹنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سٹیج سے تھوڑے سے آگے گزر چکے ہیں. اس طرح کے لوگ جو لاکھوں کروڑوں روپے لے کے آتے ہیں پارٹی کو فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں اپنی جو ہے وہ چیزیں لینے کے لیے، تو ان کی کوئی کمی تو پاکستان میں ہے نہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ آتے جاتے رہیں گے، یہ ان کے لیے امپارٹنٹ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. چونکہ آپ جب ایک ہائر گراؤنڈز پہ ایک ایتھیکلی اپنے آپ کو باقی پالیٹیشنز کے طور پہ کمپیئر کریں، تو کرپشن کی بات کریں، آپ شفافیت کی بات کریں، کیریکٹر کی بات کریں، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد کون بیٹھا ہوا ہے. آپ بالکل جو ہے وہ آئی بال تک جو ہے وہ دھنسے ہوں کرپشن میں، آپ کے ساتھی جو ہے ان کا کیریکٹر اس طرح کا ہو، تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بہت ہی بڑا جو ہے وہ مقدس قسم کے گراؤنڈز ہیں اور باقی پالیٹیشین جو ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں. اس کا بالکل مطلب یہ ہے کہ آپ سیم کلاس میں بریکٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے عمران خان صاحب کی پالیٹکس کی بات کرنے کو چھوڑیں، وہ کہتے ہیں نا ورڈز اور ڈیڈز، تو الفاظ کو ایک طرف رکھیں، لیکن پریکٹس میں آپ مجھے ایک بات بتا دیں جو باقی روایتی پولیٹیکل پارٹیز یا پالیٹیشین کی پریکٹسز سے مختلف ہو. اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو ان کی اپنی زبان میں بدترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے پنجاب کے چیف منسٹر کو دیکھیں، جو ان کے اپنی طور پہ ایک بریلینٹ قسم کی ایگزامپل تھی کسی ملک میں کرپشن کی اور ڈاکے ڈالنے کی اور بددیانتی کرنے کی. تو اس حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بالکل سیم بریکٹ میں ہیں جی. انہوں نے ایجنسیز کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، ملیٹری کی بھی سپورٹ لینے کی کوشش کی، اور کرپٹ قسم کی کلاس جو اپارچونسٹ کلاس ہے جو ادھر ادھر چھلانگیں لگاتی رہتی ہے اس کی بھی سپورٹ لینے کی کوشش کی. تو اس کے باوجود کہیں کہ نہیں جی میں مختلف ہوں، تو پھر یہ وہی بات ہے نا کہ بات کہنے اور اس پہ عمل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سر، ایک جو لانگ مارچ کا آغاز ہوا تو کل ہی عمران خان صاحب نے جو ہے بہت بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس پاس کی، آئی ایس آئی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ پاس کی. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں آئی ایس آئی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پاس کی ہے وہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں ایک سنجیدہ طبقہ جو ہے جو پاکستان کے سسٹم کو، پاکستان کی سوشیو اکنامک فارمیشن اور ڈیولپمنٹ ہے اس کو، اور جو اس کا ارتقاء ہوا ہے اس کو سمجھتا ہے. وہ پہلے دن سے پاکستان میں یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، اور اس کے لیے آپ کی عدالتوں میں کیسز ہیں، اس کے لیے باقاعدہ پورے فورمز بنے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان میں پالیٹیشنز کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، پالیٹکس میں مداخلت کرتی ہیں اور اس کو ہینڈل کرتی ہیں. یہ آپ پیچھے جا کے دیکھیں، یہ بہت سارے کیس اس پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. وہ جو نواز شریف کے دور میں فائنینسنگ کی بات ہوئی تھی، اصغر خان کیس تھا، اس طرح کے بہت سارے، جس میں یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے پالیٹیشنز کو پیسے دیے، اور اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو سکی، نہ اس پہ ڈیسیجن ہو سکا، چونکہ اس میں پوری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو تھی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک میں جب آپ پالیٹکس کو اس طرح خفیہ ایجنسیوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک سموتھ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ملک میں چلے گا یا ملک آگے بڑھے گا. چونکہ آپ پورے ملک کو ووٹ کے اس میں لے آ کے تو بلاخر جو ہے وہ ایک چند خفیہ ہاتھوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ کو جو مرضی ہے اس کے ساتھ کریں. تو اس حوالے سے جو بات انہوں نے کی یا جو ایکسچینج ہوا ہے آئی ایس آئی یا جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہو گئی یا جو آپ کے ترجمان ہو گئے، ملیٹری اسپوکس پرسن ہو گئے، ان کے درمیان جو ایکسچینج ہوئی ہے اس کو تو میں کہوں گا کہ دیٹ از ڈسگسٹنگ. وہ تو خود اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ کا یہ جو
डिस्कशन हो रही है कि सियासत में मदाखलत हो रही है और सियासत आज़ाद नहीं है, और ख़ुद इमरान खान जो हैं वो अपने बलबूते पे और अपनी जो पॉपुलैरिटी पे बेस पे और अवामी हमायत से वो हुकूमत नहीं करते रहे, बल्कि वो इन लोगों की आशीर्वाद से और इन लोगों की मदद से और इन लोगों की मदाखलत से मामलात बिल्कुल उसी तरह चलाते रहे जैसे इससे पहले उनके पॉलिटिशियन जो है वो करते रहे। तो फिर आप हमें डिफरेंस तो बताएं दोनों तरफ से, कि इनकी तरफ से अगर कोई ऐसा डिफरेंस है जिसकी बुनियाद पे कोई कह सके कि जनाब इनकी मार्च का साथ दें या इनको वोट दें, तो वो तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सर। सर ये बताइएगा कि हम जब रशिया से ऑयल की बात करते हैं तो हम जो है सिर्फ टेबल पे ऑयल ले लो, लेकिन लेता कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को जब भी सस्ते दामों ऑयल दिया जाता है तो वो हमेशा जो है वो अपनी मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से जो है वो खरीद लेता है। तो इमरान खान साहब ने कल ये भी एक इशू रेज किया कि अगर रशिया की ऑयल की बात हो तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये तो बड़ा एक क्रिटिकल इशू है और इसको पूरे प्रॉपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में, उसके जो मफादात हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं। ख्वाह ऑन द सरफेस आपके उसके साथ ताल्लुकात दुरुस्त हों या गलत हों, चूंकि वो दुरुस्त या गलत ताल्लुकात जो हैं वो मुल्क के साथ हैं। ये जो रूलिंग एलीट है इसका मुल्क के साथ वो हमदर्दी नहीं है, उनको हमदर्दी अपनी मराद के साथ है। तो इस हवाले से वो कभी इस तरह का कोई इकदाम नहीं करेंगे जिससे कि उनको जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नाराज़गी का सामना करना पड़े। ये बाज़ाहिर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो ये बात करता है कि हम जो है वो रूस से तेल ले लें। खुद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3 साल, तो उसको किसने रोका है? तो यही तो पूछने के सवाल है ना जो नहीं पूछता। और जब ये सवाल नहीं उठाए जाते तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो आपका जर्नलिस्ट है, क्रिटिक है, सवाल उठाने वाला शख्स है, उसकी जो मेंटल कैफियत है और उनकी जो जुर्रत है और उनकी जो एजुकेशन है वो किस कदर सवाल का शिकार है कि जो सवाल पूछने का है वो आप पूछते ही नहीं है जब किसी भी हुक्मरान से। इज नॉट जस्ट इमरान खान, किसी भी से हुक्मरान से, बल्कि आप एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो उनके कानून को भला लगे या पहले से प्लांटेड हो। सवाल पूछने का तो ये है कि जनाब आपने इतना शोर जो है वो इकदार से निकलने से 5 दिन पहले डाल दिया रशियन तेल का, तो 3 साल तक क्या तेल मुफ्त मिलता था पाकिस्तान में? बिल्कुल। तो ये चीज होती है। असल चीज ये है कि ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इनकी रिलेशनशिप, जो पाकिस्तान की एलीट की रिलेशनशिप है, वो हर तरीके से जुड़ी हुई है। वो कल्चरल भी है, वो एजुकेशनल भी है और वो इकोनॉमिकल भी है, इस हवाले से भी है, इकोनॉमी के हवाले से भी है। तो वो मफादात को एकदम लात मार के तो रशियन तेल नहीं ले सकते, क्योंकि रशियन तेल अवाम का मसला है। उनके लिए तेल कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो है अगर $20 का लीटर है तो वो $40 का भी खरीदेंगे, तो उनकी जो ट्रेजरी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अवाम मर रहा है। तो इसलिए ये बात एक तरफ रही। दूसरी बात इंडिया की, तो इंडिया तो आप लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है। इसको मैं इंडोफोबिया कहता हूँ। और इंडोफोबिया जो है वो इस कदर लोगों के दिल में घुस गया है कि आप जो है उसके नाम पे उसके गिर्द आपकी जो है वो सारी जिंदगी और सारे मामलात और सारा फॉरेन अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स और हर चीज सॉरी हर चीज घूम रही है। अच्छा सर, सॉरी। अच्छा, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि उन्होंने कल अपनी जो लॉन्ग मार्च में एक ये भी स्टेटमेंट पास की कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो एक बार फिर से उन्होंने काफी जो है ना उसको मतलब बहुत ज्यादा उसकी तारीफें की। और क्या कहना चाहेंगे, जब वो इकदार में होते हैं तो इंडिया के खिलाफ बात करते हैं, जब वो इकदार से निकल जाते हैं तो वो इंडिया के हक में बातें करने लग जाते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज की तारीफें करने लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप?
دیکھیں یہ ٹیپیکل خان صاحب کی ڈسکرپشن ہے کہ ان کے بیانات میں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت سارے کنٹراڈکشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ باقاعدہ جو پولیٹیکل انٹلیکچوئل ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک باقاعدہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایک ریگولر سیٹنگ میں وہ نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ بات وہ غلط نہیں کر رہا ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو انٹرنیشنل سٹانس ہے اور جو ان کی فارن افیئرز کی اورینٹیشن ہے وہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے. اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو پوری جو جیو پولیٹیکل ہسٹوریکل چیزوں کو اس کے پراپر پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھتے ہیں. انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کو اگر آپ ہسٹری کے حوالے سے دیکھیں تو روس اور امریکہ دونوں نے انڈیا کو 1947 سے لے کے تو 1957 تک 80 تک 58 تک اس بات پہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کھل کے آئیں اور دوسرے کی مخالفت کریں، جس کو آپ کولڈ وار کہتے تھے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے. تو پنڈت جواہر لال نہرو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے پوری قوت کے ساتھ، حالانکہ انڈیا اس وقت بہت ہی غریب قسم کا ملک تھا اور پاکستان کی طرح وہ بھی امداد کی درخواستیں دیتا تھا. انڈیا نے 1948 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے معاشی مدد کی درخواست دی تھی جو ریجیکٹ کر دی گئی تھی اس بیس کے کہ آپ روس کے زیادہ قریب ہیں. تو اس کو آپ سمجھیں کہ روس نے بھی انڈیا کو اس طریقے سے شروع میں پریشرائز کیا اور امریکہ نے بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم جو ہے اس کولڈ وار میں ایک نان الائن پوزیشن جو اختیار کریں گے، بلکہ انہوں نے نان الائن موومنٹ کو ہیڈ کیا. وہ پالیسی آج تک انڈیا کی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. انڈیا آج تک آپ ایک بھی مثال نہیں دے سکتے جس میں وہ انٹرنیشنل کانفلکٹ میں کوئی سٹوج بنا ہو یا انہوں نے کسی طریقے سے کسی ایک کی سائیڈ لی ہو. اگر اس بات کو عمران خان سمجھ گئے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ملیٹری ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے پاکستان کو تو ایک طریقے سے گرو رکھ دیا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹرن جو بلاکس تھے اس وقت، خواہ وہ سیٹو ہو، سینیٹو ہو، بغداد پیکٹ ہو یا ملیٹری الائنس ہو ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. تو اس اگر آپ دیکھیں تناظر میں تو عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے. سچ کی دوسری اگلا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سال میں جو ہے وہ فارن افیئرز میں آپ کے منہ سے ایک لفظ تک جو ہے وہ فارن افیئرز پہ نہیں نکلا. اور آپ کی بات یہ 100% درست ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے مودی صاحب آگے تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا، تو 3 سال تک آپ نے ایک ایسی ریٹ لگا رکھی جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں جی، کہ وہ انڈیا میں کوئی RSS ہے اور اس کا پتہ نہیں باس کون تھا اور ان کا نظریہ کیا تھا، which is totally irrelevant. انڈیا میں بی جے پی کی حکومت ہے، نریندرا مودی میری اطلاعات کے مطابق وہاں وزیر اعظم ہے. ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آپ کسی آرگنائزیشن خفیہ بیک گراؤنڈ میں ڈال کے تو آپ حقائق کو ڈک کریں، اصل کوسچنز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے کام کا 3 سال کا وقت جو انتہائی قیمتی اور کریٹیکل ٹائم تھا اس کو اس بنیاد پہ ضائع کیا RSS کے خلاف تقریریں کر کے، جیسے کچھ لوگ انڈیا میں بیٹھ کے جماعت اسلامی کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہ ہے اور نہ کوئی انفلوئنس ہے اور نہ کوئی اثر ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ ایک ریئلٹی کو تو پہچانتے ہیں کہ انڈیا نے ریمارکیبلی انٹرنیشنل جو اورینٹیشن ہے اس میں پراپر راستہ اختیار کیا وچ از اپریشیٹیبل. تو اگلی بات بھی کریں نا کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. تو جب آپ کریں گے کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے چونکہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو دین یو ہیو ٹو ڈسمینٹل یہ سارے جو آپ نے جعلی قسم کے محلات کھڑے کیے ہوئے ہیں. آپ کو انڈیا کے ساتھ پر دوستانہ تعلق بنانا پڑے گا، چونکہ انڈیا کا اگر فارن افیئرز اتنا ریمارکیبل ہے تو اس میں پاکستان بھی تو شامل ہو سکتا ہے نا. انڈیا اگر ترقی ریمارکیبلی کر رہا ہے اکانومی میں، ٹریڈ میں، انویسٹمنٹ میں، عوام کی غربت دور کرنے میں، تو اس میں اس دوڑ میں پاکستان بھی تو شامل ہو سکتا ہے نا. یہی بات افغانستان کے ساتھ بھی صادق آتی ہے، یہی بات ایران پہ بھی اپلائی ہوتی ہے.
لیکن آپ اگلی بات نہیں کرتے، چونکہ اس سے اگلا سٹیج جو ہے وہ آپ کے اختیارات سے باہر ہے، آپ کی ڈومین سے نکل جاتا ہے. یہ ڈومین کا سوال ہے. 20 سال پہلے جب نواز شریف نے یہ ڈومین کا سوال اٹھایا تھا کہ کس کی ڈومین کیا ہے، ہمارے ملک کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ڈومین کیا ہے، اور پاکستان کے پالیٹیشنز کی ڈومین کیا ہے، تو وہ سوال یہی تھا کہ انڈیا سے مذاکرات کون کرے، انڈیا کے ساتھ کوسچن آف پیس اینڈ وار جو ہے وہ کیا پاکستان کا پالیٹیشین جو ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں. تو یہ سوال آج بھی ان آنسرڈ ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی آنسرڈ، اٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. اس کے بغیر آپ ایک انچ آگے موو نہیں ہو سکتے. آپ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں 20 کروڑ لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بات ہی پتہ نہیں ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اپنے ہمارے ویورز کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. تھینک یو سو مچ.